بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین اکرام، یہ درس نمبر 756 ہے اور آج سورہ انفال کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 52، 53 اور 54، 52، 53 اور 54. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. صدق اللہ العظیم. كدأب جیسے عادت تھی آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فأخذهم تو انہیں پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم بسبب ان کے گناہوں کے. ان اللہ بے شک اللہ قوی نہایت طاقتور، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. ذالک یہ، بأن اس واسطے کے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لم یکو نہیں ہے، مغیرن بدلنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، انعمہا جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ خود ہی بدل دیں، ما جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. کدأبی جیسے عادت تھی آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم بسبب ان کے گناہوں کے، وأغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وکل کانوا اور وہ سب تھے، ظالمین ظالم. ترجمہ یوں ہے، جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، اللہ اسے نہیں بدلا کرتا. اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے. جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا. انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ ظالم تھے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی آیتوں کا انکار کرنے والوں کے لیے جو سزا دی گئی اس کی مثال دی ہے. جس طرح آل فرعون نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی جانب سے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا، اور جس طرح آل فرعون سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور رسولوں کو جھٹلایا، اسی طرح مکے کے مشرکین نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا. اور وقت کے نبی
خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا. جس طرح آل فرعون کو ان کے کفر کی اور جھٹلانے کی سزا دی گئی اور ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کو جس طرح سزا دی گئی، بالکل اسی طرح مکے کے ان مشرکین کو جنگ بدر کے موقع پر سزا دی گئی کہ 70 کو ہلاک کیا گیا اور 70 کو قید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا اور ان کی سخت گرفت. اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت آل فرعون اور ان سے پہلے والوں کے حق میں اور مکے کے مشرکین کے حق میں ایک ہی قسم کی رہی کہ ان کو بھی ہلاک کیا گیا اور ان کو بھی ہلاک کیا گیا. کفر اور شرک اور ظلم و بربریت اور انکار اور تکذیب کی وجہ سے ہلاکت کی خبریں قرآن مجید میں جگہ جگہ دی گئی ہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دے دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں یوں کہا گیا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. قرآن مجید میں کفر اور تکذیب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے اور اس کو جھٹلانے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں کہا گیا ان الذین کفروا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے انکار کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے. جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور حقیقت اپنے بندوں کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس نعمت کو اس وقت تک ان میں باقی رکھتے ہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی فرما بردار بندے بنے رہتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے ذاتی اعمال کو بدل دیتے ہیں، ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنے لگتے ہیں، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں. اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بیان کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہاں یہ بات بتائی گئی. پھر سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کسی قوم کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے. شاعر نے اسی آیت کی یوں ترجمانی کی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اس کے بعد آل فرعون کے اور ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے جھٹلانے کا ذکر کیا گیا اور ان کا انجام بتلایا گیا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کیا. ان سب کا مجموعی قصور یہی تھا کہ وہ ظالم تھے، رب ذوالجلال کی سرزمین میں اسی کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور اس رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کرتے تھے جو سب سے بڑا بھاری ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا سبق دیا ان آیتوں میں. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، یقیناً گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے. اور جب ہم ان نعمتوں کے ساتھ فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں تو فرما برداری ہی میں رہیں.
ہماری نمازیں باقی رہیں، ہمارے روزے باقی رہے، ہمارا حج باقی رہے، ہمارے ذکر و اذکار باقی رہے، ہماری قربانیاں باقی رہیں، ہماری ذکر اور تلاوت کی تذکرت کے سلسلے باقی رہیں، اس میں کوئی فرق آنے نہ دے۔ اگر ہم بدل جائیں گے، فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کریں گے، توحید کے بجائے کفر کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان دی ہوئی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کی اور ان نعمتوں کی بقا کے جو فارمولے قرآن مجید میں بیان کیے ان فارمولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ